4 واقعے سناتا ہوں، چل یہی بات پوری ہو جائے، زندگی رہے گی۔ پہلے تو گھوڑوں والی سناتا ہوں۔ اب میں آپ کو 1 2 3 4 واقعے سناتا ہوں تاکہ یہ رفع دین والی بات جو ہے نا مکمل ہو جائے۔ میں تقریر کرنے گیا ملک وال کے پاس، یہ ملک وال ہے ادھر منڈی بہاؤالدین کی طرف۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک فوجی آدمی ہے، وہ تھا حنفی، ریٹائر فوجی ہے، حنفی تھا، رفع دین نہیں کرتا تھا، اب اس نے رفع دین شروع کر دی ہے، اہل حدیث ہو گیا ہے۔ پہلے اس کے پاس حنفی علماء آ کے ٹھہرتے تھے، رات رہتے، وہ ان کی خدمت کرتا تو بڑا خوش تھا۔ اب وہ اہل حدیث ہو گیا ہے، وہاں حنفی علماء نہیں آتے۔ اب اس کے پاس، اب تو یہاں آیا ہے تقریر کرنے، اگر تو ہمارے ساتھ چلے، رات اس فوجی صاحب کے پاس رہیں، وہ خوش ہو جائے گا مہمانی کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم رات وہاں رہے۔ میں جو بدھ تھا رات رہا، اور بدھ کی زور تک میں اس کے پاس ٹھہرا۔ الحمدللہ اللہ قبول کرے، حالانکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، میں خود ہی ٹھہرا اس کی دلجوئی کے لیے۔ بہرحال صبح اٹھے جاما، کچی سی مسجد بنائی ہوئی اس نے، اور نلکے سے لوٹا رکھا ہوا، سردی کا موسم، نلکا گیر کے بڑا لطف آیا، وضو کرایا، وضو کیا ہمارا، ہم مہمان بیٹھے۔ میں نے پوچھا فوجی صاحب آپ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ آخر رفع دین جو نہیں تھی شروع کی، مجھے بھی بتاؤ۔ ایک حنفیوں کا عالم ہے بہت بڑا مشہور، یونس نعمانی، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں یا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ نعمان امام صاحب کا نام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے یونس نعمانی۔ وہ اہل حدیثوں کے خلاف رکھے ہوئے تھے حنفیوں نے کہ یہ بڑے جواب دیتا ہے اہل حدیثوں کو، اور یہ ہمارا مایا ناز مناظر مشہور تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے مجھے یونس نعمانی نے اہل حدیث کیا۔ میں بڑا حیران، وہ تو اہل حدیثوں کے خلاف مناظرے کرتا ہے، مایا ناز ہے۔ میں نے کہا فوجی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا یونس نعمانی نے مجھے اہل حدیث کیا تو میں نے رفع دین شروع کر دی۔ میرا تجسس اور بڑا، بتاؤ کیا؟ کہتا جی یہ جو مجاہد نہیں ہے پھرتے، مجاہدوں کی بھی تو بڑی تحریک ہے نا، ابھی یہ بھی بات کئی سالوں کی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، ڈیروں پر، کھیتوں میں، دکان، اللہ ان کی زندگی کرے۔ کہتے یہ ایک مجاہد آتا تھا میرے پاس، جہاد کی باتیں کرتا تھا، کشمیر کی باتیں کرتا تھا، میں فوجی تھا، میں بڑا متاثر ہو گیا اس سے، وہ ہمارے پاس آتا جاتا رہا، میں چندہ بھی دیتا، رسالہ بھی لیتا، تو اس طرح کام چلتا رہا۔ ایک دن وہ آگے بڑھا، وہ لڑکا تھا، وہ منڈا جیا، کہتا فوجی صاحب رفع دین کریا کرو نماز وچ۔ وہ چھوٹا سی، میں نے اس کو کہا میں کیا؟ کہتا جی رفع دین کریا کرو۔ میں نے کہا رفع دین ہے؟ کہتا صلاۃ الرسول ایک کتاب ہے، حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ اس کے پاس تھی، اس میں مجھے اس نے دلیل دکھائی، میں نے رفع دین شروع کر دی۔ اب خبر پھیل گئی علاقے میں، اچھا کوئی نماز نہ پڑھے، وہ حنفیوں کو کوئی مسئلہ نہیں، رفع دین شروع ہو جائے محلے میں ہلچل، مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ہو جائیں گے، مسجدوں میں آنے نہیں دیتے۔ سانو کہتے ہیں تسی تے اہل حدیث کیوں لکھ دیو؟ میں کہا سانو وڑن نہیں سن دیں تاں آکھیا بھی جنہیں نماز پڑھنی سنت دے مطابق، بے خوف آ جاؤ مسجد حدیث دے مطابق، لہتے شیعہ ہوئے بندی، کوئی کسی پورے پاکستان میں انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسے پتہ چلتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کیونکہ ان گلاں کھل کے ہو رہی ہیں پنچایتی۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اہل حدیث مسجد میں پابندی ہے، ہم 20 مسجد ثابت کر سکتے ہیں جہاں لکھ کے لگایا کہ اہل حدیث، وجہ کہ یہ رفع دین کرے گا، لوگ پوچھیں گے کیسی ہوشیاری ہے، بات چلے گی نکلے گی، تو بس اس لیے جو یہ ہمارے ہیں نا انہی کو ہم ایسے رکھیں عام طور پر ہی۔ بہرحال اب وہ ہلچل مچ گئی، وہ تو ہو گیا، تو انہوں نے یونس نعمانی صاحب کو اسپیشل منگوایا کہ یہ اسپیشلسٹ ہے رفع دین نہ کرنے والوں میں،
یہ اسپیشلسٹ ہے رفع دین نہ کرنے والوں کا، تو لہذا یہ ان کو ٹھیک کرے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ وہ بڑا عالم ہے، واقعی عالم ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا، وہ چھوٹا تھا، وہ مجاہد، میں کہا ادھر آ، ہاں میں نے رفع دین تے لایا ہی، ہاں اور تیرا پیو یونس نعمانی ہوں آیا بیٹھا ہے، ادھر آ ہوں، ایتھے آ۔ میں واقعی بڑا عالم تھا، میں لڑکے کے پیچھے لگ گیا، وہ اتنا بڑا عالم آیا بیٹھا ہے۔ تو میں نے تو مذاق سے جب پیار سے کہا نا، میں کہ ہاں ساڑی بے تکلفی سی، بچہ سی میرا، میں کہا تیرا پیو آیا بیٹھا ہے، بڑا تو میں نے رفع دین تے لایا ہے۔ میں تے آکھے ڈر جائے گا، کہنا آؤ فوجی صاحب چلنے ہیں آپ۔ میں بڑا حوصلہ پکڑیا، میں کہ تو جائیں گے یونس نعمانی دے؟ کہنا ہاں پر چلنے ہیں۔ میں نے بھی حوصلہ ہویا، وہی صلاۃ الرسول نے کچھ چ ماری تے اسی ٹر پہ، اتنے 10-12 بندے بیٹھے، یونس نعمانی صاحب بیٹھے۔ میں بڑا ڈردیاں گیا، اور میں اس نیت نال گیا سا، یہ بچہ ہے گا یہ پیچھے لگ کے میں رفع دین شروع کر دیتی۔ اگر یونس نعمانی مینو وکھا دے وے اج کہ رفع دین منسوخ ہے، مینو دلیل میں چھڑ دیں، میں اس نیت نال گیا۔ نماز دا مسئلہ ہے۔ وہاں جا کے بیٹھے تو یونس نعمانی صاحب نے مجھے سوال کیا، فوجی صاحب یہ تانوں کی ہو گیا ہے، وہ بدل گئے ہو؟ انہیں جی میں بدلیا کوئی نہیں، اے لڑکا جڑا ہے نا انہیں مینو حدیث وکھائی ہے رفع دین کرن دی، تسی مینو وکھا دیو بھی منسوخ ہے، تو میں اگوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چھوڑ دیا گا، تسی مینو منسوخ دی روایت دے۔ اچھا وہ مولوی تھا، اس کو سارا پتہ تھا۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، جو رفع دین کرتا ہے نا ایسے نہیں کوئی شروع کرتا ہے، بڑی تحقیق کرتے ہیں، بڑا یہ پوچھ کے نا اسی بھی آنے ٹھیک ہے اینجے نا بال دی کھل لا کے پوری تحقیق کر کے پھر کئی ہوندے نے کہ ساڑا ہے برادری کی کہیں گے اتنے کھڑو جاتے ہیں۔ بہرحال جو رفع دین کرتا ہے ساری تحقیق کے بعد کہتے مجھے نہ کوئی مولوی ملا تھا نہ تحقیق، یونس نعمانی کے ذہن میں بات آ گئی کہ جو اس کا بھی تو واسطہ پڑھتا رہتا تھا کہ جو رفع دین شروع کرتا ہے پوری تحقیق گھوڑوں والی روایت کی بھی تو پوری چھان بین کے بعد آتا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اگر وہ کہہ دیتا کہ رفع دین منسوخ ہے میں چھوڑ دیتا۔ جب میں نے کہا نا میں نے یہ کیا تو بس اللہ کی طرف سے کہنے کہ ہاں رفع دین تو ہے، رفع دین تو ہے، ہم بھی کہتے ہیں سب کرتے ہیں، منسوخ ہو گئی ہے۔ میں فوجی تھا، میں نے رفع دین نہیں کرتا تھا، شروع کی تھی، اب میں نے چھوڑنی تھی تو میں نے ذرا زور دے کے بات کی۔ فوجی ویسے اچھے، میں کیا جی ایر گھوڑے والی ایر والے اگو تفصیل نہیں سی ہوئی، انہیں کہا نا مسلم شریف سے حدیث سے گھوڑے کو شروع کی تھی، میں کیا ایک گھوڑے والی روایت رفع دین منسوخ اور دی دلیل ہے، وہ دے پیرا سے زمین نکل گئی۔ اس نے یہ سمجھا ساری تحقیق کر کے، اب سنا آپ نے کیونکہ گھوڑوں والی روایت جب زیر بحث آئے گی تو یہ باتیں آئیں گی تو یہ تو ان کا تو پول کھلتا ہے سارا، آپ نے سنی ہے۔ اس نے سمجھا پوری تحقیق کر کے آیا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ جب میں نے یہ زور دے کے پوچھا، اگر وہ کہہ دیتا ہے نا ہاں میں نے چھوڑ دینی تھی، اصل وہ کہتا ہے آگے سے میں نے کہا کیوں میں نے کہا کہ یہ منسوخ کی دلیل ہے، میں نے کہا کیوں میں نے کہا میں کی جاؤ ٹھیک ہے فوجی صاحب، یہ پھر بڑی چلاک نے، ایک جڑا جاندا ہوئے نا کہتا ہے ملیا نہ کرو نہ ایک گیا باقی تو قابو کریے، ایک بڑے پروگرام نے تمہیں کی دسا، کہنا فوجی صاحب بس ٹھیک ہے جتنے تسی لگ گئے ہو نا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جان چھڑائی کہ اتنے بات شروع ہوئی نا سارے گئے اور میرا چیلنج ہے کہ جھگڑا مگڑا نہ ہو، بات گفتگو 10 منٹ ہو۔ کہتا جی میں پکا ہو گیا، ہوں میں کو پوچھے تو میں نہ بھی یونس نعمانی نے مینو اہل حدیث کیتا، یہ واقعہ ختم۔ حکیم صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہنے ذکر کیتا ہے،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਫਲ ਯਦੈਨ ਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਫع ਯਦੈਨ ਕਰੋ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਰਫع ਯਦੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਤਅਸਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਕੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓਗੇ, تو یہ مقلد رہو گے نہیں جتنے کو لگا لگے رہو تسی جانے رہو گے۔ اب وہ کہتا ہے میں مولانا مودودی صاحب سے پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے مولانا مودودی صاحب کو خط لکھا، مولانا صاحب رفع دین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مولانا مودودی صاحب کا جواب آیا رحمۃ اللہ علیہ کہ رفع دین کرنے کی روایتیں بھی ہیں، رفع دین نہ کرنے کی روایتیں بھی ہیں، چاہے کر لو۔ اچھا ایک گل بڑی مشہور ہے، تو تحقیق چ پو تو لبدی کوئی نہیں۔ انہوں نے دیکھو جی مولانا مودودی صاحب نے لکھا رفع دین کرنے کی روایتیں بھی ہیں، نہ کرنے کی روایتیں بھی ہیں، چاہے کر لو چاہے نہ کرو۔ حکیم صاحب بڑے سمجھدار، کہتے ہیں ایک دفعہ پھر لکھو اور بولو نماز کا مسئلہ ہے مولانا صاحب، رفع دین کی روایتوں کا مجھے پتہ چل گیا ہے، نہ کرنے کی روایتیں لکھ کے بھیج دو۔ بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں، مولی منظور آندا پولیاں پیراں تے نہیں لگے پھرے۔ جواب آیا، مولانا اچھے آدمی تھے، جواب آیا رفع دین نہ کرنے کی ایک ہی روایت آتی ہے، وہ بھی محدثین کے نزدیک صحیح نہیں، اور یہ خط و کتابت الاعتصام رسالہ نکلتا ہے، مکتبہ سلفیہ شیش محل روڈ، علی اجویری کی قبر جس کو لوگ داتا کہتے ہیں اس کے قریب ہمارا مکتبہ ہے، وہاں ہمارا رسالہ نکلتا ہے الاعتصام سن 79، یعنی 1 وہاں اب بھی ان سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں انہوں نے حکیم صاحب نے خط و کتابت بھیج دی، سوال اور مولانا مودودی کا جواب وہ اس میں شائع۔ میں مدینہ میں پڑھتا تھا، وہ رسالہ میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے بڑی دیر رکھا، پھر اس کا فوٹو بھی کرائے رکھا، پتہ نہیں، تو اب بھی وہ نکلوایا۔ تو مقصد مولانا مودودی جیسا انسان، اس نے یہ واضح کیا کہ رفع دین نہ کرنے کی ایک ہی روایت آتی ہے اور وہ بھی صحیح نہیں۔ اور اگلی بات بڑے افسوس والی ہے، میں نے سوچا کہ مولانا مودودی صاحب نے اتنی کتابیں لکھی، 250 کے پتہ نہیں کتنے، نماز پہ تحقیق نہیں کی، تحقیق کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ رفع دین نہ کرنے کی ایک ہی روایت ہے، وہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرا واقعہ، گجرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں حنفی، مولانا عنایت اللہ گجراتی مماتی مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ ان کا بیٹا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، ایک ہمارا ہے نا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ایک ان کا یعنی مولانا عنایت اللہ گجراتی کے بیٹے ہیں سید ضیاء مماتی۔ بہرحال مولانا عنایت اللہ صاحب جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، جلسہ تھا ایک، اس میں وہ بھی تقریر میں تھے، اور اہل حدیثوں کے عالم حافظ عبدالغفور جیل میں رحمۃ اللہ، ہمارا ادارہ ہے بڑا جامعہ علوم عصریہ، اس کے بڑے محتمم تھے، ان کے بیٹے اب حافظ عبدالحمید عامر صاحب حفظ اللہ ہمارے ساتھی ہیں مدینہ کے، وہ وہاں اب محتمم ہیں۔ حافظ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مدینے میں یہ بات سنائی، مجمع لگا ہوا تھا، سپیکر تھے، یہ اہل حدیثوں کے عالم بیٹھے تھے حافظ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حنفیوں کے عالم بیٹھے تھے بہت بڑے مولانا عنایت اللہ گجراتی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، شاہ صاحب، وہ شاہ تھے، شاہ صاحب رفع دین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، حنفی عالم سے کوئی پوچھے نا رفع دین کرنی چاہیے کہ نہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اگر اہل حدیث بیٹھے ہوں تو کہتا ہے رفع دین کرنے کی روایتیں بھی ہیں، نہ بھی کرنے ہیں، دونوں محبوب کی ادائیں ہیں، چاہے کر لو چاہے نہ کرو۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی اہل حدیث نہیں بیٹھا تو پھر کہتے ہیں کوئی نہیں۔ اب وہ مجمع تھا، اہل حدیث عالم بیٹھے تھے، تو مولانا عنایت اللہ صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، بھائی محبوب کی دونوں ادائیں، چاہے اس پر عمل کر لو چاہے اس پر عمل، جیسے تبلیغی جماعت والے یہ نبی پاک کی سنتے ہیں،
تو اللہ نے چاہا کہ ساری سنتیں چلتی رہے. اہل حدیث بھائیوں نے رفع دین والی سنت لے لی, ہم نے چھوڑنے والی ہے ہی کوئی. تو مولانا صاحب نے بھی فرمایا بھائی محبوب کی دونوں ادائیں ہیں, چاہے اس پہ عمل کر لو چاہے اس پہ عمل کر لو. اہل حدیث عالم بولے, اسپیکر ان کے آگے بھی تھا, وہاں بھی مجمع لگا ہوا تھا. اہل حدیث عالم بولے, حافظ عبدالغفور جہلمی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا صاحب آپ نے یہ بات یہاں دل سے کہی ہے یا اوپر سے کہی ہے؟ مجھے اچھا گمان ہے آپ عالم دین ہیں, آپ نے یہ بات دل سے کہی ہے. اتنی زندگی ہو گئی محبوب کی ایک ادا پر عمل کرتے ہوئے, آج سے محبوب کی دوسری ادا پر عمل کرو. 3 نمازیں محبوب کی ایک ادا پر پڑھو اور 2 محبوب کی ایک ادا پر. چپ. چوتھا واقعہ اور یہ آخری ہے. میں مدینہ سے فارغ ہوا تو کراچی میں پڑھانے لگ گیا. جامع بکر عربوں کے تعاون سے بنی تھی, 600-700 لڑکا تھا, 25-26 ملکوں کے لڑکے, عربی میں پڑھانا ہوتا تھا. آدھے استاد عرب تھے, آدھے ہم تھے جو باہر سے پڑھے ہوئے. تو پروفیسر مختار عثمانی صاحب جامعہ والوں نے رکھے انگریزی پڑھانے کے لیے. حیدرآباد دکن عثمانیہ یونیورسٹی ہماری بڑی مشہور ہے مسلمانوں کی, وہاں سے وہ پڑھے ہوئے تھے. وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. میرے ذہن میں آیا کہ میں کسی دن ان کو رفع الیدین کی بات کروں گا, لیکن میں نے ایک دن دیکھا, میرا تو حساب نہ بنا کہ وہ رفع الیدین کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ نہیں کرتے تھے, اب آپ کرتے ہیں, کس سے ملاقات ہوئی؟ کہنے کہ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. میرے دماغ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا تھا نماز میں, تو میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ 16 سال پڑھا, ایم اے کیا, 36 سال پڑھایا, پروفیسر. دین اتنا آسان ہے. میں دیکھتا ہوں یہ رفع الیدین کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, میں تحقیق کروں, خود کروں. لائبریریاں موجود ہیں. میں نے بخاری شریف کتاب لے لی, اس میں رفع الیدین کرنے کی روایتیں لکھ لی, نہ کرنے کی تو ہے ہی نہیں. مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی, موطا امام, ساری حدیث کی کتاب نمبر وائز. جب میں نے بعد میں دیکھا تو کرنے کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور نہ کرنے کی ایک بھی روایت نہیں. کیوں؟ رفع الیدین کا ذکر ہو, رکوع کا ذکر ہو, نبی نے روکا ہو یا خود چھوڑا ہو, یہ تو ہے ہی نہیں. تو میں نے جب یہ دیکھی تو میں نے رفع الیدین شروع کر دی. میرے بیٹے بیٹیاں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, انہوں نے کہا بابا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھو. دیکھ کے لیں گے بابا اگر یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا ہے, اتنی بڑی بڑی مسجدیں, اتنے بڑے بڑے مفتی, اور اکثریت زیادہ لوگ نہیں کرتے. اب اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا, تو اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. میں قرآن کا مطالعہ کرتا تھا, اکثر لوگ جاہل, اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ مشرک, اکثر لوگ بے ایمان, اکثر لوگ نافرمان, تھوڑے لوگ نصیحت حاصل, تھوڑے لوگ شکر کر, تھوڑے. یہ قرآن میں نے پڑھا تھا. میں نے وہ ایتیں اکٹھی کر لی, اکثریت کی مذمت اور تھوڑوں کی تعریف جو اللہ نے کی ہے. میں نے وہ ان کے سامنے میں کہا دیکھو بیٹو, اکثریت تو ہمیشہ گمراہ ہے, تھوڑے. میرے بچیوں نے یہ رفع الیدین شروع کر دی. اب میں نے جو واقعہ سنا تھا, میں تفسیر لکھتا تھا رسالے میں, وہ میری کتاب اب چھپ گئی ہے, سورۃ انعام, اس کے اندر یہ آیت آئی. اللہ نبی کو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. نبی اگر تو بھی زیادہ اکثریت کے پیچھے لگے گا تجھے گمراہ کر دیں گے. مجھے پروفیسر کی بات یاد آ گئی, میں نے قرآن پکڑ لیا. تو سورۃ انعام جو میری چھپی ہوئی ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ ایت پر میں نے ساری ایتیں اکثریت کی اس کے علیحدہ حصے بنا کے جو مذمت میں آئی ہیں وہ بھی اکٹھی کر دی ہیں وہاں, اور جو تھوڑوں کی اللہ نے تعریف کی ہے وہ بھی اکٹھی کر دی ہیں. تو اکثر ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں, تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس میں صرف رفع الیدین اللہ واسطے پھر تواڈے واسطے مکمل کیتا. تواڈے رابطے نے انٹرنیشنل تو ویڈیو شیڈیو ہر چیز دا آ جا. میں بس بیچارے تسی انج کرو, اے اپنے کول ہی رکھو, نال ہور آن کے رلا کے دے دیا جے, زندگی ہوئی تو جواب ہو جان گے. ہاں
اچھا ایک بندہ سحری کیتی ہے، سحری کر کے 10 منٹ میں نماز سے وہ انتظار سے بیٹھا سو گیا ہے، زور ہے وہ اکھ کھلی ہے، وہ کیوں حکم ہے؟ وہ واسطے حکم حدیث موجود ہے. اس واسطے تو سانو اہل حدیث کہتے ہیں. ہر گل چ حدیث حدیث حدیث. وہ لوگ آتے ہیں ہر گل چ حدیث حدیث. میں کہ قیامت نو بھی گواہی دے دے گے تو ساڈا کام بن جائے گا بھی ہر گل چ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویا آدمی جب اٹھے نماز پڑھ لے، بھولے ہوئے کو جب یاد آئے نماز پڑھ. اور ایک واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لمبا ہے، وہ سوئے صبح آخر رات میں، لمبا واقعہ ہے. تو سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو آپ نے کہا یہاں سے چلو آگے جا کے پھر نماز پڑھ. نمازاں گزر جان تے ترتیب ضروری ہے. ہاں اگر نمازاں ایویں نہیں گزارنیاں کسی وجہ بار، ہاں ترتیب سے. جزاکم اللہ خیر.